میرے بھائیوں ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو اوپر آیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز روزہ ہے، دوسری چیز تراویح ہے۔ تراویح میں قیام لیل بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، اور پھر تیسری چیز صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، چوتھی چیز اعتکاف ہے، اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے عیدین کی راتیں، یعنی عیدین کی راتوں کی قدر کرنا، عیدین کی راتوں میں جگنا، جس کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں۔ تو روزہ یقیناً آج کل کا روزہ سخت بھی ہے، تپیش کا روزہ ہے، 15 گھنٹہ 15.5 گھنٹہ، بعض ملکوں میں 12 گھنٹہ 12.5 گھنٹہ کا روزہ ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ وغیرہ میں بعض ملکوں میں 20 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے۔ تو روزے کے اوپر جو فضائل ہیں وہ ہم کو معلوم ہو گئے اور یقین بھی ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا روزہ آسان ہو جائے گا۔ اتنے روزوں کو اللہ نے آسان فرمایا، جو بقیہ باقی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے اور قبول بھی فرما لیں گے۔ آسان بھی فرمائے اللہ تعالیٰ، قبول بھی فرما لے۔ تو پہلے فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جو 11 مہینے میں شیاطین انسان کو پریشان کرتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف رجحان کرتے ہیں، ان کو قید کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سمندروں کے اندر ڈلوا دیا جاتا ہے ان کو۔ تو پہلی جو خصوصیت ہے اس امت کی، پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا لیکن ان کے لیے یہ انعام نہیں تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کی خصوصیت ہے کہ سرکش شیاطین کو، جو زیادہ نقصان پہنچانے والے شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، روزہ خراب نہ ہو سکے، نماز پڑھ سکیں، اپنے رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اسی طریقے سے دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے، یعنی خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک یہ خوشبو میں بہت اعلیٰ درجے کا خوشبو ہوتا ہے، جو ہرن کے اندر پایا جاتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو جنت کے مشک اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو محدثین نے اس حدیث کے شرح میں فرمایا ہے کہ جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہوگی روزے دار بندوں کے یا روزے دار بندیوں کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن مشک سے خالص کے ذریعے ان کا استقبال کریں گے، جتنا جو ہے بدبو پیدا ہوا ہوگا مشک خالص کے ذریعے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ جو مہک ہے، بدبو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 خصوصیت ہو گئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزانہ جنت ان بندوں کے لیے، ان بندیوں کے لیے جو روزے دار ہیں، آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، اس کو جو ہے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، جس کا جو محل ہے، جس کا جو بنگلہ ہے جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو جو ہے آراستہ کرواتے ہیں، سجایا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی وہ روزے کے ساتھ میں ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، تو جو پورے دنیا میں سمندر ہیں، دریا ہیں، اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لیں اس وقت تک جو ہے مچھلیاں سمندروں میں اور دریاؤں میں اس کے لیے، اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ ان کے روزے کی برکت سے ان کو معاف کر دیجئے۔ مغفرت یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے جب جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما چکے ہوں۔ ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، ساری بھاگ دوڑ، ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، اس بندی کی مغفرت فرما دے، وہ انسان جو ہے یقیناً کامیاب
کامیاب ہے اس کو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا سند مل گیا، جنت میں جانے کا راستہ مل گیا، وہ اللہ کا مہمان بنے گا، اللہ کا VIP مہمان بنے گا، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے استقبال کی تیاریاں اس کے لیے جو شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ سب سے بڑا سند ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، چاند رات، اس رات کو جو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ انعام کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ رات جو ہے کیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محنت کرے، مزدوری کرے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے نواز دیا جائے۔ تو ان ہمارے بندوں نے، ان بندیوں نے محنت کیا ہے اور جو ہے روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، رمضان کی قدر کیا ہے، تو ان کو نواز دیا جائے اور ان کی جو ہے مغفرت کر دی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہے خصوصیت ہے روزے کی۔ اسی طریقے سے تراویح کی خصوصیت، ماشاءاللہ اتنے دنوں سے قرآن یہاں پہ ہو رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے۔ قرآن سننے والی آنکھیں، قرآن سننے والی کان مبارک ہے، قرآن دیکھنے والی آنکھیں مبارک ہے، قرآن پڑھنے والی زبان مبارک ہے، قرآن ہاتھ سے چھونے والے اوراق جو پلٹتے ہیں وہ مبارک، قرآن سننے کے لیے جن پیروں سے آئے وہ پیر مبارک، اور جس جگہ پہ قرآن سنایا گیا وہ جگہ مبارک۔ رش کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ رش کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، یہ جگہ بھی مبارک۔ جیسے جو ہے قرآن جزدان میں رکھتے ہیں تو جزدان کو بھی انسان بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا ہے۔ ریحل کی بھی قدر کرتا ہے، چونکہ ریحل کے ساتھ نسبت ہے، اس کو بھی آدمی چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اور جو قرآن کے جو جلد ہوتا ہے، جو کوٹ کے جو جلد بنایا جاتا ہے، اس کو بھی آدمی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ تو جو نسبت جو ہے قرآن کی زبان کے ساتھ لگے، جو زبان پڑھے، جو آنکھ دیکھے، جو کان سنے، جو ہاتھ ورق کو پلٹے کھولے، اور جو پیر چل کر کے جائے سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور جس جگہ پڑھا جائے، یقیناً وہ سب کے ساتھ جو ہے سراسر جو ہے برکت ہی برکت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز جو تراویح پڑھی گئی، تراویح کے اندر جو نماز پڑھی گئی اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھے گا، قیام لیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ تراویح کی فضیلت ہے۔ اور یہ صرف جو ہے یہ اسی وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں اس وقت تک پڑھنا ہے۔ حافظ صاحب نے پڑھا دیا، قرآن مکمل ہو گیا، اللہ کا کرم ہے۔ اب ہم جو ہے اپنی تراویح جو ہے سورہ تراویح اپنی جو ہے 20 رکعت ہم خود جو ہے پوری کر لیا کریں۔ پہلے ماشاءاللہ پہلے دور کی عورتیں جو ہے، جو ہماری ماں بہنیں تھیں، وہ خوب جو ہے اس کا اہتمام کرتی تھی۔ بغیر تراویح کی جو ہے کوئی رمضان کا دن جو ہے گزرتا نہیں تھا۔ تو آج بھی اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ جو فائدے ان کو ملے ہیں وہ فائدے ہم کو بھی ملیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر، یہ جتنا یہ نصاب ہے، پہلا روزہ کا، دوسرا تراویح کا، تیسرا صدقہ فطر کا، یہ سارا نصاب یہ رمضان کا نصاب ہے۔ گویا کہ یہ جو ہے ہماری تزکیے کے لیے ہے، ہماری روحانیت کی تزکیہ، روح کی تزکیہ، ہمارے دل و دماغ کا تزکیہ، یہ جو ہے ہماری صفائی کے لیے ہے۔ جیسے گاڑی سروسنگ کی جاتی ہے اور جو مشینیں ہوتی ہیں اس کی سروسنگ کی جاتی ہے تو وہ جو اچھا کام کرنے لگتی ہے، ایسے ہی جو ہے یہ 12 مہینے میں یہ 1 مہینہ جو ہے یہ ہماری جو ہے ہمارے سروسنگ کے لیے ہے، ہمارے تزکیے کے لیے ہے، ہمارے تطہیر کے لیے یہ نصاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو پہلا روزہ کا، اور دوسرا تراویح کا، تیسرا صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر کا جو اعلان امارت شریعہ کی طرف سے ہوا ہے وہ جو 40 روپیہ ہے، وہ ہر ایک کی طرف سے جو صاحب نصاب ہوں ادا کریں، اور گھر کے بچوں کی طرف سے بھی، ہمارے ماں بہنیں کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے ادا ہو۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف یہ 20ویں رمضان کی شام سے شروع ہو جائے گا، تو ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے سنت موقدہ ہے، اگر جو ہے کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے جو ہے بستی والے گنہگار ہوں گے، اس لیے جو ہے چند لوگ اگر کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے جو ہے یہ جو ہے کافی ہو جائے گا۔ اور ہماری ماں بہنوں کے لیے تو بہت آسان ہے اعتکاف کرنا، کہ وہ گھر میں کوئی جگہ جو
اطمینان کی جگہ ہو جہاں پہ اطمینان سے عبادت کر سکیں، کوئی ایک کمرہ ہو جس کے اندر کوئی کونا ہو، وہاں پہ اپنا بستر ڈال لیں، اپنا مصلی ڈال لیں، ہو سکے تو ایک پردہ کھینچ دیں اور کھینچ کر کے وہاں پر جو ہے وہیں پہ آرام کریں، وہیں تلاوت کریں، وہیں تسبیح پڑھیں، وہیں تہجد پڑھیں، وہیں پہ افطار کریں، وہیں سحر کریں، وہیں کھانا کھائیں، اور جو ہے جب ضرورت ہو قضاء حاجت کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو بشری ضرورت کے لیے اٹھ کر کے وہاں سے جا سکتی ہیں۔ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو نشاندہی کی گئی ہے 21ویں شب رمضان کی، اور 23ویں شب، 25ویں شب، اور 27ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 شب ہیں جو ہے جس کے اندر لیلۃ القدر کا امکان ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینہ عبادت کرنا کتنا مشکل ہے، اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے مل جاتا ہے۔ اعتکاف کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کے لیے آسان ہے، یہ صرف مردوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے بلکہ جو ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، گویا کہ اللہ سے یہ کہنا ہے وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ ہو تیری کیوں نظر، تو اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، صدا لگائے جا۔ اللہ کے دربار میں پڑھ کر کے اللہ کو منا لینا، اپنی آخرت اور اپنی جو ہے دنیا اور اپنے خاندان، اپنے گھر کے لوگ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کے لیے اللہ کو منا لینا، اللہ سے جو ہے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو منا لینا، یہ اعتکاف۔ اور چاند دیکھ کر کے اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور جو ہے عید کی آخری بات یہ ہے کہ عید کی جو راتیں ہوتی ہیں، چاہے بقرعید، عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عید الفطر کی رات ہو، اس میں جو ہے چاند رات کو منانے کے لیے لوگ بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور جو اس کو اسے غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ وہ انعام کی رات، اس کو حدیث میں کہا گیا لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا گیا ہے۔ انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، جو محنت کی گئی ہے، مزدوری کی گئی ہے، جو ہے تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں، روزوں کی، تراویح کی، صدقہ فطر کی، اعتکاف کی، وہ سارا کا سارا انعام ملنے کی رات ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم عبادت میں رہیں، تلاوت میں رہیں، نوافل میں رہیں، شب برات میں اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے لیلۃ القدر میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ عید کی راتوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں اور عید کی رات ہم سے نکل جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن جو سور پھونکا جائے گا سارے لوگوں کے قلوب اس دن جو ہے مردہ ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے قلوب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہوش میں رکھیں گے۔ یہ جو ہے بڑی نعمت ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں سب کے قلوب مردہ ہو جائیں گے لیکن ان کے قلوب جو ہے زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے جو ہے عیدین کی راتوں کو، یعنی چاند رات کی راتوں کو تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں، نوافل میں، دعاؤں میں ہم جو ہے گزاریں۔ ہو سکے تو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی، جو یاد ہو جائے، جو یاد ہو اس کو پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار بھی درود شریف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی فائدے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے پہ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ درود شریف روزانہ پڑھنے کا ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور سے عید کی جو راتیں ہیں اس میں درود شریف 100 مرتبہ کم سے کم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کر لیا جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ رمضان مبارک